موسم کا بھی جبر ہے، بند ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے، نیچے زمین میں بھی نمی ہے، اوپر چھتیں بھی خالی چادر کی ہیں، تو آپ سب تکلیف تو اٹھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوگا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر بھی اس نے ایک تختی پہ لکھوایا ہوا ہے، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہاں ہم سب کے جمع ہونے کا، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی دنیا نے ہمیں جمع نہیں کیا اور کسی مادی غرض نے ہمیں جمع نہیں کیا، ہم سب اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور جتنے اخلاص والے آپ ہیں اتنا ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ کرے اتنے ہی اخلاص والا ہو، ہم سب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد اخلاص کا ٹیسٹ بہت کڑا اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو کس کے لیے کوئی آئے گا؟ اللہ ہی آپ کی نسبت اور آپ سب جمع ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس پر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ لائن، کنٹینوں پہ لائن، ٹوائلٹ پہ لائن، وضو کرنے پہ لائن، نماز کی مشکل، غبار، کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی صلہ نہ آہ نہ واہ۔ یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا، انصاری۔ آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى، اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے؟ تو یا رسول اللہ کرہت الغبار، یہ مٹی اڑ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں الگ ہو۔ الا تکرہوا فوالذی نفسی بیدہ انہ لضریرۃ الجنہ، اسے برا نہ سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا غبار ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا۔ آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں، جانا طے ہے، جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں۔ تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کیا چاہتا؟ وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اپنا مزے کرو، مر جاؤ، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کائنات چلتی رہے گی۔ عقل نے یہ جواب گھڑ لیا، اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں، انسانی عقل خاموش ہے۔ بھائیو، یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا، یہاں اللہ کی کتاب، اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون، اس نے ہمیں کیوں بنایا،
پھر موت کیا ہے، پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو، تیرے بول کو، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے، میرا فرشتہ لکھنے والا اس سے لکھتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تیرے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں، اور تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے۔ میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ تیری نظر یوں اٹھی، کیوں اٹھی، کیسے اٹھی، ادھر اٹھی، کس نیت سے اٹھی، کس وجہ سے اٹھی، یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اس سے لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ایسے پڑھ، یہ تیری زندگی کی کتاب۔ انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے ہو؟ ام هم الخالقون، اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ ام خلقوا السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی خود بخود نہیں بنتا۔ هیچ چیز خود بخود چیز نشد، هیچ آهن خنجر تیغ نشد، هیچ حلب لام شکر ریز نشد، کوئی چیز خود نہیں بنتی۔ لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا، تلوار نہیں بنتا، چاقو نہیں بنتا، کھین نہیں بنتا۔ ایسے ہی اس کائنات ریت کا ذرہ ہو، یا دہکتا سورج ہو، ایک پروانہ ہو، یا اڑتا عقاب ہو، ایک پتنگا ہو، یا جبریل ہو، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں، زمین کا فرش ہو، آسمان کی چھت ہو، بہتا دریا ہو، یا موج مارتا سمندر ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں، یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں، کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے۔ اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا، میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی آپ کا بنانے والا وہ اللہ ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، قصہ یاد آ گیا، سنا دوں۔ مولانا روم بڑے منطقی تھے، منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے۔ مولانا روم پہ فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ، ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا تھا۔ تو درس دے رہے تھے مسجد میں، حوض کے کنارے، شمس تبریز آ گیا، دیہاتی شکل، گنوار جیسی شکل، تو ان کی نظر پڑی تو دیہاتی، تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، تو مولانا سے انہوں نے پوچھا شمس تبریز نے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا این آس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے، ان پڑھ جاہل۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، وہ ساری حوض میں چلی گئی، پن۔ مولانا روم نے سر پکو، تیرا بیڑا درج ہے، مینو برباد کر چھڑیا، اور میری ہر بلا تو روڑ چھڑی،
کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے، تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ. ارے پاگل دیوانے، تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر. شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دی. خشک ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی خشک. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں. انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی. کہیں کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. ہاں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم کا غلام شمس تبریز نشد. یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے. ہماری جماعت گئی تھی ترکی تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری تھی. اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا. 2-4 لوگ تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ. اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. میرے بھائیوں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ. پتا ہو یا جنگل ہو بنانے والا اللہ ہے. ذرہ ہو یا صحرا ہو بنانے والا اللہ ہے. قطرہ ہو یا دریا ہو بنانے والا اللہ ہے. بلبلہ ہو یا سمندر ہو بنانے والا اللہ ہے. مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو بنانے والا اللہ ہے. ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو بنانے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ. اپنا تعارف کراتا، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے. میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے. اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا، پتہ نہیں کس نے رکھا. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں. یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بگاڑتے ہیں. خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں خدائے دا پارا. ارے بھائی نہ پارا بولو نہ خدائے بولو، اللہ بولو. اللہ کہو، اللہ پھر کہو اللہ. عرشوں تک نور چلا گیا ہے. میرے رب کا نام اللہ ہے، میرے رب کا نام اللہ ہے. چونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں. الرحمن، الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الكبير، المقيت الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد المعصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشید الصبور، الحنان المنان. جتنے میرے رب کے نام بولو اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے. اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کچھ نہیں تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کائنات نہیں تھی، بنانے والے نے بنائی. میں اور آپ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ نہیں تھا میرے آپ کا تذکرہ، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا
परखने के लिए इम्तिहान के लिए पीछे उसकी नजर है, पीछे उसकी ताकतवर नजर है। यालम खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, पीछे उसकी नजर है। मुस्तख्फन बिल्लैल व सारिबन बिन्नहार, पीछे उसकी नजर है, उसका देखना, उसका सुनना है। व असर्रु कौलकुम अव जहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सारी कायनात ला याज़ब अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा, एक जर्रा उसकी नजर से छुपा नहीं। तो इस कायनात का एक रब, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, ये फर्श किसने बिछाया? कि तेरे अल्लाह ने बिछाया है। और क्या किया है? अखरज मिनहा माहा, पानी भी अल्लाह ने निकाला है। वो मरआहा, चारा भी अल्लाह ने निकाला है। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ भी अल्लाह ने गाड़े हैं। ये सब किस लिए किया है? मताअल लकुम वली अनआमिकुम, तेरे मेरे लिए, मेरे आपके जानवरों के लिए किया है। आसमान कहां से आया है? खलक सबअ समावातिन तिबाका, 7 आसमान भी तेरे रब ने बनाए हैं। हल तरा मिन फतूर, इसमें कहीं कोई कमी कजी दिखाओ। तुम मर्जिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन वहुव हसीर, कोई नहीं देख सकोगे अपने रब की तख्लीक में कमी या कजी। मुख्तलिफ तरीकों से मेरा अल्लाह ये बिठाता है हमारे जहन में कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह है और मालिक भी अल्लाह है, शहनशाह भी अल्लाह है। लैसा माहु इलाहुन युख्शा, कोई और है जिससे डरो नहीं। वला रब्बुन युरजा, कोई और रब है जिससे रोटी मांगो नहीं। वला वजीरुन यूता, कोई सिफारशी है जिसके जरिए से अपना काम निकलवाओ नहीं। वला हाजिबुन युरशा, कोई है जिसको रिश्वत देकर काम निकलवाओ नहीं। ना उसका कोई वजीर है, ना उसका कोई हाजिब है, ना उसके टक्कर का कोई रब है, ना टक्कर का कोई इलाह है। लैसा माहु इलाहुन युख्शा वला रब्बुन युरजा वला वजीरुन यूता वला हाजिबुन युरशा वहुव क़ब्ल कुल्लि शै व बअद कुल्लि शै व फ़ौक़ कुल्लि शै व दून कुल्लि शै व ख़ालिक़ कुल्लि शै व मालिक कुल्लि शै व राज़िक़ कुल्लि शै व क़ादिर अला कुल्लि शै व लैसा कमिस्लिही शै व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर व हुवस समीउल बसीर व हुवल करीमुल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जितने मर्जी नाम उसके सिफात के लगा दो। ये मैंने आयात नहीं पढ़ी, वैसे अल्लाह की कुदरत को अरबियत में पेश किया है कि हर शय से पहले, हर शय के बाद, हर शय के ऊपर, हर शय से छुपा हुआ, हर शय का बनाने वाला, हर शय का मिटाने वाला, हर शय को रूप देने वाला, खुद हर रंग रूप से पाक, हर शय को शक्ल देने वाला, खुद हर शक्ल से पाक, हर शय को जमान और मकान में जकड़ने वाला, खुद अपनी जात में जमान और मकान से पाक। जमान उसका गुलाम, मकान उसका गुलाम, आसमान उसकी हुकूमत, जमीन उसकी हुकूमत, मशरिक का मालिक, मगरिब का मालिक, शिमाल का मालिक, जुनूब का मालिक, जिन्नात का मालिक, नारी नूरी पे हुक्मरान, आबी खाकी, हवाई खलाई फजाई पे हुक्मरान। इतनी बड़े हुक्मरानी में मुशीर कोई नहीं, वजीर कोई नहीं, किसी से मशवरा नहीं लेता, किसी से पूछ के नहीं करता। नींद से पाक है, खाने से पाक है, ऊंघ से पाक है, थकन से पाक है, सोने से पाक है, जुल्म से पाक है, बीवी से पाक है, बच्चे से पाक है, अहद भी है, समद भी है, लम यलिद भी है, लम यूलद भी है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी है, ला ताखुज़ुहु सिना भी है, वला नूम भी है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जैसी बादशाही भी है। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी ताकत का मालिक भी है। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु, सारी हुकूमत का मालिक भी है। हुकूमत के इब्तिदा कोई नहीं, हुकूमत के इंतहा कोई नहीं, उसकी अपनी जात के इब्तिदा कोई नहीं, उसकी अपनी जात के इंतहा कोई नहीं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती, सुभान अल्लाह। एक है तस्बीह पढ़ना और एक इसमें एक माँ और माँ। सब्बा कहते हैं तैरने को, सब्बा तैरना। सब्बा का एक माना तैरना भी है, सिबाहा, सब्बाहा, तैराक, और सब्बाहा अल्लाह की तस्बीह पढ़ना भी है। हाँ, मेरा रब यूं कह रहा है कि ये सारे इज्तिमा वाले मेरी तस्बीह पढ़े ना पढ़े, पर इंशाल्लाह हम सब पढ़ रहे हैं, आप भी सारे पढ़ रहे हैं। मेरा रब यूं कह रहा है कि ये जो जितनी कायनात है ना, इस जमीन से लेकर आसमान में, ये तेरे रब की इस तरह तस्बीह पढ़ती है
جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے وہ رک نہیں سکتا، رکے گا تو ڈوب جائے گا۔ گاڑی میں چلنے والا، گاڑی روکو چائے پی لیں، آؤ جی چاہتی ہو، گاڑی روکو نماز پڑھیں، آؤ جی پڑھ لو، گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا، آؤ جی، گاڑی روکو پیشاب آ رہا، چلو جی روکے جاؤ، گاڑی روک لو، موٹر روک لو، سائیکل روک لو، اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو۔ تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا، اسے تیرنا ہے ورنہ بہہ جائے گا، مچھلیوں کی غذا بنے گا۔ میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر، قرآن کے حسن و جمال پر۔ ایک ایسی بات آ گئی، عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے، پھر ہوتا ہے ماضی، پھر ہوتا ہے مضارع، پھر ہوتا ہے امر۔ میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحہ کا مصدر استعمال کیا 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے پہلے کوئی صورت اس سے نہیں شروع ہو رہی، مصدر سے سبحان سے شروع کیا، اس کے بعد ماضی آتا سبحہ، تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ماضی آ گیا۔ اس کے بعد مضارع آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری، سبح للہ، سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی اخرج المرعى فاحوى۔ یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے، خوبصورت کلام بھی ہے، خوبصورت کتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ قرآن سے جی لگاؤ۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے، فضائل اعمال گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا، ساری درزربا چلی جائے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور ایسے پڑھتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے کہ تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام۔ کیوں؟ عزتوں والا، حکمتوں والا، لہوات ول زندگی موت کا مالک، وهو على كل باطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ گپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ سے لے کر بھائیو آفتاب تک ہر چیز پہ میرے رب کا خالق ہونے کی
छाप है, वो ख्वाब की उड़ान हो तो मेरे रब के खालिक होने का ऐलान है। शेर की धाड़ हो तो अल्लाह का ऐलान है, उसके खालिक होने मुश्क में नफा ना ऐलान है। माँ कान लकुम मन तुम को तुम एक दाना पैदा करके दिखा दे, है कोई अल्लाह के से नस्मा में है कलम पैदा है कलम पैदा है कलम पैदा समावात वल कहलाता है। ये मैं छोटे से जहान में क्या तेरे साथ करके दिखाया, अरे जालिम तू मेरा ही दुश्मन बन गया। फलम्मा अंतमत मुद्दत अशहरे, हाय मेरा रब, असर में अल्लाह के खालिक होने को बता रहा हूँ कि मेरा रब सिर्फ खालिक होने में कैसा है। क्या जब तेरे पैदा होने का वक्त आता है, अहयतु इलल मलकिल मुवक्कल बिल अरहाम, मैं एक फरिश्ते को भेजता हूँ, तो अखरजक अला रिशतन मिन जनाहि, जो पर मारता है और तुझे परों के ऊपर निकाल के बाहर लाता है। तेरे सुम्म सबील यस्सरा, तेरे बाहर आने के रास्ते को तेरा रब आसान करता है। अखरजक अला रिशतन मिन जनाहि, फरिश्ते के परों पर तू बाहर आता है। ला लका सन्नुन तख्फा वला लका यदुन तब्तिश वला लका रिजुलुन तमशी, तेरे हाथ में ताकत नहीं तो पकड़ सके, तेरी जबान में ताकत नहीं तो बोल सके, तेरे दांत नहीं तू काट सके, तेरे पांव नहीं तू चल सके। जब तू चलने से आजिज, बोलने से आजिज, सुनने से आजिज, पकड़ने से आजिज, काटने से आजिज, मैंने उस वक्त में तेरी माँ की छाती में अगर तो लकैन रकीकैन युम्बियान लक लबन खालिसा दाफन फी शिता व बारिदन फी सैफ, मैंने दो चश्मे तेरी माँ की छाती से निकाले। सुभान अल्लाह, जिन्होंने ठंडा दूध पिलाया, गर्म दूध पिलाया। फहल यक़दिर अला ज़ालिका अहदुन गैरी, अल्लाह बंदा कोई और भी ऐसा कर सकता है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है जिसने जमीन को बिछौना बनाया तेरे अल्लाह के सिवा? वल जिबाल औतादा, कोई है जिसने पहाड़ गाड़े तेरे अल्लाह के सिवा? व खलकनाहुम अस्वाजा, कोई है जिसने मर्द औरत बनाया तेरे अल्लाह के सिवा? जअलना नौमकुम सुबाता, कोई है जिसने तेरे रब के सिवा तुझे नींद देकर सबसे काट दिया हो? वजअलना लैला लिबासा, कोई है जिसने रात की चादर बांध कर तुझे सुला दिया हो, छुपा दिया हो? वजअलना नहारा माशा, कोई है जिसने सूरज निकाल के कायनात में सुबह से शाम तक भागने दौड़ने रोजी का निजाम बना दिया हो?
ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا۔ میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے، فلما ترعرع وكبرت واشتد عضدك فارستني بالمعاصي يا عبد الرسول۔ پھر جب تو جوان، اب تجھ میں جوانی کی بجلیاں دوڑنے لگی، تیری کمر سیدھی اٹھی، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو ایڑی مار کے چلنے لگی۔ تو میرا تجھ سے مطالبہ کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے غذا میں ڈالا، تو کچھ نہیں تھا، وہاں سے ایک نطفے میں ڈالا، تو کچھ نہیں تھا، اب ماں باپ کے پانی کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ، تیرا ناک، تیرے کان، تیرا پیٹ، تیرا معدہ، تیری ہر چیز کو تیرے رب نے سنوارا، ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا۔ تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیری چال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے ناخن دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیری انگلیوں کے پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے ناک کے نتنے ہوں، تیرے ہونٹ ہوں، تیرے کان ہوں، تیرے پاؤں ہوں، تیری انگلیاں، تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا۔ اس کے بعد میں نے کہا اور دوستی لگا، اور دوستی لگا، اور میرے بن جاؤ، تو نے کیا اور تو مجھے للکارنے لگا، میں نے آنکھیں کی تو بے غیرت ہو گیا، تیری آنکھیں بے حیا ہو گئی، میں نے تجھے کان دیے، تو نے حرام گان بجانے تو سننے کا لگا دی، میں نے ہاتھ دیے تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئی، میں نے پیسہ دیا تو اسی کا پجاری بن گئی، کماتے ہی جا رہے، کماتے ہی جا رہے، کماتے ہی جا رہے، کہیں تو بس کرو، کبھی تو واپس لوٹ۔ وارثنی بالمعاصی یا عبد رسول، میرا بندہ، ارے اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا، اتنی تو وفا کرتے جتنی کتا کرتا۔ فالتو کتے کو روٹی ڈالو، روٹی کھانا ہوگا پھر اسے بلاؤ، چھوڑ کے آ جائے گا، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا۔ میرے باپ کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا، ہم چھوٹے چھوٹے سے، تو وہ سیشن نسل کے کتے رکھتے تھے، تو مجھے ایک کتا یاد آ گیا، میں ایسے اپنی بات کرنے لگ گیا ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے مجھے یاد آ گئی، تو میں 6-7 سال کا ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ برتن میں کھا رہا تھا، تو میرے باپ کہتے جیکی جیکی، دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑتا تھا، پہلی آواز جیکی، اور وہ کتا رک چھوڑ کے آ کے میرے باپ کے پاؤں میں پڑ جاتا تھا۔ اتنی تو ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا، تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئے، میں نے زندگی بھر گئی، 1 لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، 1 لاکھ دوسرے کان میں لگائے، 2 لاکھ ٹیلی فون ہیں، اور ایک ہی بل مانگا تھا، غلط نہ سن، سارا دن یہ حقیقت ہم کرتے ہیں، یہ حقیقت ہم سنتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی تبلیغ بھی برباد کر دی، اور دین بھی برباد کر دیا، دنیا کو بھی برباد کر دیا، غیبتیں 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 غیبتیں، کیا عمل دکھائیں گے؟ تھوڑی سی تنخواہ دے کر لوگ خون بھی چھوڑ لیتے ہیں، صبح سے شام تک ایک ٹانگ پہ کھڑا کرتے ہیں، جو لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں
اس کی کھال اتار لیتے ہیں، اتنا کام مجھ سے لیتے ہیں، اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ، اور پھر تھوڑی سی غلطی ہو جائے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہاں حدیث سے یاد آ گئے، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی اور پھر اس کو پوری مزدوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں بن کے آؤں گا۔ ہاں پتہ چل جائے گا ان سارے ظلم کرنے والوں کو کیا مانگا تھا اللہ نے، رزق دیا ہے، جھک کے چل، غریبوں کو دیکھ، غریبوں کو دیکھ، ضرورت مندوں کو دیکھ، اپنے اوپر بھی خرچ کر، روکا نہیں، منع نہیں کیا، خرچ کرو، حلال ہے خرچ کرو، گھر بنانا چاہتے بناؤ، گاڑی لینا چاہتے لو، اچھا کھانا چاہتے کھاؤ، ٹھیک ہے، میرے بندے بن کے چل، میرے بندے بن کے چل، کہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، اتنی وفا کریں جتنی جانور کرتا ہے، تو میں اور آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ اس ایک اللہ کا بن کے چل جس نے زمین آسمان پہ اپنی حکومت کو قائم کیا اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں باپ بھی ناراض ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے، مالک ناراض ہو جائے تو اسی نوکری سے نکال دیتے، جب اسے نہیں نظر آتا کہ اس کا بچہ بیمار ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے، میں اس کو نکال دوں گا تو اس کی تنخواہ بند ہوگی، اس کا بچہ ہو سکتا مر جائے علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم غصے ہوتے ہیں نکال دو، غصے ہوتے ہیں بائی کاٹ، غصے ہوتے ہیں قطع باندھ دو، غصے ہوتے ہیں غیبتیں، نفرتیں، لڑائیاں، عداوتیں۔ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے ایک اور حدیث یاد ہے کہ بڑے زمانے کے بعد یاد آ بہت سالوں کے بعد یاد آ لو يعلم المدبرون عني كم عندي لهم من الأشهر لڑائیاں عداوتیں۔ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، یا داؤد، ہاں اللہ، اے داؤد ان نافرمانوں کو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، نافرمانوں کو داؤد اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی، تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے نہ فرما، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے۔ اے داؤد تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں؟ فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ ہاں بتاؤ۔ المذنبین، داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ، کبھی نافرمانوں کو بھی خوشخبری سنائی جاتی، نافرمانوں کو تو سزا سنائی جاتی۔ خوشخبری تو فرما بردار، تبلیغ والے، علم والے، تصوف والے، نمازی، پرہیزگار، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، خیرات کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، فرما برداری کرنے والے، ان کے لیے۔ لیکن میرا رب تو صرف نیکوں کا نہیں ہے نا، میرا رب تو رب العالمین،
رب العالم. ہمارے جیسے منہ کالے بھی اس میں شامل. بشر المذنبین. داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. یا اللہ ان نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنو؟ کون سے کہو من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. مجھے لاکھوں کا مجمع ہو، مجھے بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم کسی ناراض کو منانے جاؤ تو وہ استقبال کرتا ہے، چاہے وہ علامہ صاحب ہو، چاہے وہ تبلیغی صاحب ہو، چاہے وہ صوفی صاحب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو. ان کو چھوڑو، ان چھوٹے نسبتیں، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو. ماں باپ کو بھی منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے. جس ماں نے جانا ناراض ہو جائے تو میں سیرت سے سنا دیتا. میرے نبی کو پیغام ملا کہ علقمہ موت کے سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے ناراض ہیں کہ جی، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا. وہ بھی صحابی ہیں، آج کی ماں نہیں، صحابیہ کا ام الخ ناراض ہو جی، ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، غور سے سننا. والدین زندہ ہیں تو کچھ کر لو. کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، مجھ سے سخت ہو کے بولتا، سخت ہو کے بولتا. آج کی اولاد نے جو ماؤں کو مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف لہجے میں سختی. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اے وہ ذات جسے دیکھنا چاہوں، نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں، خیال نہ پہنچے، تعریف کرنا چاہوں، کوئی تعریف نہ کر سکے. زمانے کے انقلاب ڈراتے نہیں، حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا. بارش کے قطروں کا عدد جانے، درختوں کے پتوں کا عدد جانے، اور میری عمر آخری اچھی کر دے، میرا عمل آخری اچھا کر دے، میری ملاقات کا دن جب تیری ملاقات ہو سب سے بہترین کر دے. اجعل خیر عملی آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم الفاق فیہ. آپ نے کہا بلال اچھی تو کوئی چیز کا یہ سونے کا ٹکڑا کر لیا، کیا یہ سونا تجھے گفٹ ہے، ہدیہ؟ آپ نے کہنے کہا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں دیا ہے؟ کہا جی رشتہ داری ہے اس لیے. کہا نہیں رشتہ داری نہیں، بحسن ثنائک علی. ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی اس پر تمہیں یہ سنے گا. اللہ کی میں کہا میں 1.5 گھنٹے میں کہاں سے بیان کروں، میری اوقات کیا ہے. سمندر سیاہیاں بناؤ، 7 سمندر سیاہی اللہ بنا دے گا. درختوں کو کاٹ کے قلم اللہ بنا دے گا.
پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سمندر کے کنارے بٹھا دے، پھر فرشتوں کو اتار دے، پھر نبیوں رسولوں ولیوں کو اتار دے، شعراء فصیح بلیغ چھوڑ ہر آدمی شاعر بنے، فصیح بنے، بلیغ بنے، علامہ بنے، ہر آدمی کے علم، ہر آدمی کے قلم پر میرے رب کے علم کا فیضان ہو، اور ہم سب مل کر اللہ کی تعریف لکھیں، 100 سمندر کی سیاہیوں سے درختوں کے، دنیا کے درختوں کے سب کچھ کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، جڑیں بھی، شاخیں بھی، اور ان کی ٹہنیاں بھی، اور پھر اس کلموں سے لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ۔ انسانوں کا علم تھر تھر آ گیا، فرشتے اترے، فرشتے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ان کا علم کب کب آ گیا۔ پھر ملائکہ اعلیٰ اترے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، وہ لکھتے گئے، ان کا علم تھک گیا۔ پھر انبیاء آئے، پھر وہ لکھتے گئے، ان کا علم بھی ہانپنے لگا۔ پھر رسل آئے، پھر ان کا علم بھی بے بس ہو گیا۔ پھر آخری چار بڑے رسول آئے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی عاجز آ گئے۔ پھر 2 جہان کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے، احمد مشتبہ آئے، میرے نبی کے حبیب آئے، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرا رب اپنے محبوب کی کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے۔ اولین و آخرین کا علم جس کو دے دیا، اپنا آپ جن کو دکھا دیا، جب اپنا آپ ہی دکھا دیا تو علم کی انتہا ہو گئی۔ ساری کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور میرے نبی کا علم ایک صحراء کی طرح ہے۔ جن آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا، جن کانوں نے اللہ کے براہ راست بات کو سن لیا، آمنے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، وہ بھی تشریف فرما ہوں، کل کائنات کے رسول بھی ہوں، اولین و آخرین کے رسول ہوں، حسب نسب میں ایسی عالی شان ہوں کہ آدم تک جن کا نسب محفوظ ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عروس بن بول بن کمار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بنداس بن ادلاء بن تابر بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیق بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن صالح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن تیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائل بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خليل الله۔ آئیے انبیاء عاجل، رسول عاجل، انسان عاجل، فرشتے عاجل، ملائکہ اعلیٰ عاجل، لیجیے یہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ سمندر، آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں۔ میرے حبیب نے بھی تعریف لکھنا شروع کی اور حد کر دی اور کمال کر دیا اور انتہا کر دی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا اللہ، اور میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا، میں ایک مشت خاک، یہاں کی ہر عزت شہرت، یہاں کا ہر ہٹو بچو آخر میں چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ وہ ممبر کا نشہ ہو، یہ ممبر کا بھی نشہ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ یہ موت بھی پتہ چلے گا، اسے پہلے کون دعویٰ کرے؟ کرسی کا بھی نشہ ہے، حال کا بھی نشہ ہے، اللہ کی قسم، پر ہر پرواز، ہر بڑے
کے سوا کچھ نہیں ہے. جاؤ کب ٹوٹی قبریں دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, اجڑی بستیاں دیکھو, کھنڈر محل دیکھو, لوگوں کی چمکیلی گاڑیاں نہ دیکھو, ان کی فیکٹریاں نہ دیکھو تو کیا کھاؤ گے. جاؤ ویران خبروں میں جا کر دیکھو جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا. آج قبر کے کیڑوں نے ان کے ہڈیوں کا بھی چورا کر دیا ہے اور ان کا نشان بٹھا دیا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہر صحابس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس گھرے مارا, قذاق اجل کا لوٹے ہے دل راہ بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر پارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ دھوکے کا گھر ہے یا مچھر کا پر ہے یا مکڑی کا جالا ہے, چند مٹھی خاک اس کا آخر انجام ہے, چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے, چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے. میں گندے پانی سے بنوں گا اور وہ عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال نافرمانوں کو خوشخبری سنا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو مجھے ناراض کر کے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ مجھے بتا, تو ماں استقبال کرتی, باپ استقبال کرتی, استقبال کرتی. قوم میں بیٹھنا پڑتا ہے پھر بھی معافی نہیں ملتی. اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں استقبال کروں, میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے, میرا بندہ آ رہا ہے, میرا بندہ آ رہا ہے. ترمذی کی ایک واقعہ ہے حدیث میں, بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل, ہر رات گناہ کرتا تھا, ہر رات گندگی میں منہ مارتا تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں, 60 دینار کوئی 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا مال تھا اس کے پاس؟ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 60 دینار کو 10 لاکھ روپیہ. جب کمرہ بند کیا تو لڑکی رو رہی تھی. اس نے کہا میں تو تمہیں زبردستی نہیں لایا, وہ طے کر کے پیسے دے کے لایا. تو وہ اور رونے لگی. اس نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں, میں غریب کی بیٹی ہوں, مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بک جاتی, غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی, اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگ جاتا ہے. اور مالدار ویسے سیٹ صاحب رہتا ہے, شیخ صاحب بھی رہتا ہے, میاں صاحب بھی رہتا ہے, چودھری صاحب بھی رہتا ہے, سردار صاحب بھی رہتا ہے, پار صاحب بھی رہتا ہے. لیکن غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا ٹھپا ایسا لگتا ہے کہ پھر مرتے دم تک دھل نہیں سکتا. اس کی تقریر سے عزت کا حرف مٹا دیا جاتا ہے. کفل بھوک نے عزت کو بیچنے پر مجبور کیا تو کفل پگھل گیا. کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا, میرے لیے دعا کر دے, میں کمینہ انسان, میں بھی توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی, کفل مر گیا. صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ اللہ نے جب لوگ اٹھے تو کیا لکھا تھا پہلے یہ سنو. کل جب یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا, اس کو نہلانے کوئی نہ آتا, اس کو کہیں گلنے سڑنے دیتے. اتنی گندگی تھی اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے, اس رب کی قدر دانی پہ قربان جا.
اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ جان. اختلاف کرو پر دشمنی نہ کرو. اختلاف کرو پر دشمنیوں پہ مت آؤ. نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی. اس امت میں اختلاف رہے گا نہیں ختم ہو سکتا ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنی آفت نہ خراب کریں. مجھے اختلاف کی اجازت ہے، میں کر سکتا ہوں اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی، لیکن دشمنیوں تک نہ پہنچے کہ ہم اپنا دین برباد کر بیٹھے، اپنی دنیا برباد کر بیٹھے، اپنی آفت برباد کر بیٹھے. ساری زندگی لوگ نیک سمجھتے ہیں، قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا ہو، کیا کمائی کی کھڑتے لے گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں، ایسا گھٹیا انسان چند لمحے پہلے توبہ کی موت سے، چند لمحے پہلے توبہ کی. میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. میں کچھ ٹھیکہ لے آئے لوگ کافی جنت اللہ، میں کہیں جنت پاؤنا ہے تو کہیں کرنا ہے. جنت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، جنت بھی اس کی ہے. جنت وہ ایسا کریم ہے کہ لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جاؤ ہمارے دوست کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. اور میرے رب، واہ میرے اللہ، تو کیا ذات ہے، میں کیسے تجھے بیان کروں. میرے بھائیو بیٹھو. یہ زندگی ایک امانت ہے، مجھے واپس کرنی ہے. میرا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میری زندگی کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے. دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، مجھے اپنے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہے. پھر اس میں مجھ سے خطا ہوگی تو میں توبہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ زندگی امانت ہے، ملی ہے، پتہ نہیں کب سانس چھوڑ جائے، پتہ نہیں کب زندگی کا تار نہ مرے. کسی کی نفرت لے کے نہ مرے، کسی کی غیبت کا بوجھ سر پہ لے کے نہ مرے، کسی کی عداوت کا بوجھ لے کر نہ مرے، کسی کے لیے دل میں بغض لے کر نہ مرے. ورنہ یہ دل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے گا جو کسی کے بغض سے بھرا ہے، کسی کی نفرت سے بھرا ہے، کسی کے حسد سے بھرا ہے. یہ زبان قیمت کھو بیٹھے گی جو غیبت میں بھر گئی، جو چغلیوں میں بھر گئی، جو جھوٹ سے بھر گئی، جو بہتان سے بھر گئی، جو دل آزاری سے بھر گئی. ابو دوجانہ جیسی شخصیت، ابو دوجانہ وما ادراکم ما ابو دوجانہ. صحابہ 1,24,000 نہیں ہیں، 1,24,000 تو حج میں شریک تھے. صحابہ کی تعداد اس سے کم از کم دگنی ہے، کم از کم. اس سال چیچک پھیلا، بہت بڑی تعداد حج میں آ ہی نہیں سکی، عورتیں بھی مرد بھی. لیکن وہ چیچک ایک رحمت بن گیا. اس کی دل جوئی کے لیے جو لوگ رہ گئے تھے، میرے نبی نے فرمایا، جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہ گئے تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. یا رسول اللہ، اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے آپ رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنو، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، یوں سمجھو اس نے میرے ساتھ ہی حج کیا. وہ بیماری رحمت بن گئی. عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. صحابہ اس سے زیادہ ہیں، کم از کم 3 لاکھ ہیں. ابو دوجانہ میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے، ہر سفر میں شریک ہوئے. ایسے صحابہ 300 سے زیادہ نہیں. تو پڑھ کے میں یہ عدد بتا رہا ہوں، 300 سے زیادہ نہیں ہیں
جو جنگ بدر سے آخری حج تک 25 سفروں میں شریک ہوئے.